بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام علیہ الصلوۃ والسلام کی غیبت کا مقصد یا اس کے علل و آثار کیا ہے؟ شیعہ نقطہ نظر سے لوگ حضرت امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کی غیبت کے علل و اسباب اور اس کی حکمت کے بارے میں سوال کرتے ہیں کہ آخر کیا وجہ ہے کہ آن جناب زمانہ غیبت کبریٰ میں شیعہ اور دیگر افراد سے ملاقات کیوں نہیں فرماتے ہیں اور دنیا کے مختلف مثبت مسائل میں شرکت کیوں نہیں کرتے وغیرہ وغیرہ۔ اس قسم کے سوالات جو ہے وہ امام علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کرتے ہیں۔ ظاہراً خداوند متعال نے اپنی حکمت اور مصلحت کی بنا پر غیبت کی حکمت واقعی اور سر اصلی کو اپنے بندوں سے پوشیدہ رکھا ہے، جیسا کہ اس نے بہت سے امور اپنے بندوں سے مخفی رکھے ہیں۔ مثلا شب قدر، روز قیامت، جمعے کے دن جس ساعت میں دعا مستجاب ہوتی ہے، روح کی ماہیت اور حقیقت، اور اسی طرح جیسا کہ اس نے اپنے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جائے ولادت کو لوگوں کی نگاہوں سے پوشیدہ رکھا تھا۔ یہ بات مسلمات میں سے ہے کہ انسان اپنے محدود فہم اور ادراک کی بنا پر خالق کائنات کے امور کی حکمت اور فلسفہ کا احاطہ نہیں کر سکتا، کیونکہ خداوند متعال نے اس کائنات کو خلق فرمایا ہے، اسی نے اس کی تدبیر اور گردش کے لیے مخصوص قوانین ابداع کیے ہیں جن میں حکمت بالغہ اور مصلحت واقعی پوشیدہ ہے۔ کیا ہم ان تمام راز سے آگاہ ہے؟ نہیں۔ انسان اپنے محدود ادراک کے ذریعے اس کی نہایت مختصر سر اور فلسفہ ہی کو محسوس کرتا ہے، جبکہ اکثر اوقات وہ انہیں سمجھنے سے عاجز اور ناتوان رہتا ہے۔ بنابراین علت اور اصلی حکمت وہی ارادہ و مشیت الہی ہے جس کا اعلان ان کے وجود سے پہلے کر دیا تھا، جیسا کہ اس نے ہر پیغمبر اور ہر وصی پیغمبر کی ولادت، دوران زندگی اور ان کی طرز زندگی میں خاص ارادہ اور مشیت قرار دی تھی۔ مثلا حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ایک مخصوص انداز، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا ایک علیحدہ انداز، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ایک الگ طریقہ، اور پیغمبر گرامی اسلام کے لیے دوسرا انداز اختیار کیا۔ اس سلسلے میں قرآن کریم ارشاد فرما رہا ہے وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ، اور خدا جو چاہتا ہے وہ انجام دیتا ہے۔ لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون۔ اس سے باز پرس کرنے والا کوئی نہیں ہے اور وہ ہر ایک کا حساب لینے والا ہے۔ وما كان الله ليطلعكم على الغيب، اللہ تو کسی کو غیب پر مطلع بھی نہیں کرنا چاہتا۔ بس غیبت امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کی علت اور سبب فقط تقیہ و خوف ہی پر منحصر نہیں ہے، کسی کے ذہن میں کوئی اشکال یا اعتراض پیش آئے، بلکہ اس کے کچھ ظاہری اسباب اور علل بھی ہیں۔ روایات اور اخبار میں بیان شدہ علل و اسباب میں سے خوف ایک ہے، جسے مخالف نے اپنے خیال ناقص میں ایک بڑے اعتراض کی حیثیت سے اجاگر کرنے کی کوشش کی ہے۔ لیکن اس کے باوجود اگر یہ فرض بھی کر لیا جائے کہ علت غیبت اسی خوف پر منحصر ہے، تب بھی کوئی قابل اعتراض بات نہیں ہے۔ بات صرف امور الہیہ میں تدبر اور غور و فکر کرنے کی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔